فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. أول قول في القرآن قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. أول قول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربعة أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. اس پرشکو حال میں تشریف فرما تمام معزز شرکا، یہ علم و فن کی دانشگاہ ہے. باقاعدہ پروگرام ٹھیک 4 بجے شروع ہونا تھا، لیکن وہ اتفاق سے اس وقت شروع نہیں ہو پا رہا ہے، چند منٹ کی تاخیر ہوگی. تو میرے بھائیوں نے مشورے کے بعد یہ حکم دیا کہ تم چند باتیں علم اور علم سے متعلق عرض کرو. انسان کے پاس بہت قیمتی دولت وقت ہے اور وقت کا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، اس لیے ان کا یہ مشورہ بہت برمحل اور مناسب ہوگا. حضرات گرامی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کبھی وہ بات جس کی بظاہر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تھی مگر اس بات کو بطور دعا کے مانگتے تھے، اور وہ خطرے جن کا آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہو سکتا تھا ان چیزوں سے بچنے کی بھی دعا کرتے تھے. جن چیزوں کا آپ کو خطرہ نہیں اس سے بچنے کی دعا، جو چیز آپ کو میسر اور حاصل ہے اس کو حاصل کرنے کی دعا. ان دعاؤں میں سے ایک دعا علم بھی ہے. ایک طرف سے اللہ جل شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے وہ سارے علوم آپ کو عطا کیے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. مگر صاحب نے یہ بھی فرمایا وَقُلْ، آپ دعا کرتے رہیں رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من خرج لتحصیل العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ تب تک
اللہ کے راستے میں ہیں جب تک وہ واپس اپنے گھر نہ آئے. لیکن اس سب کے ساتھ آپ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی وہ یہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان چیزوں سے بچنے کی دعا کرتے تھے جن چیزوں کا آپ کو خطرہ نہیں ہوتا تھا. مثلا آپ دعا فرماتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما، حالانکہ وہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا خدا نہ خواستہ کہیں نفاق ہوگا. یا آپ فرماتے تھے یا اللہ میری آنکھ خیانت سے محفوظ رہے. ظاہر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ نعوذ باللہ من ذالک کہیں خیانت کرے گی. یا مثلا آپ نے دعا فرمائی اللہ انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں ایسی بیوی سے حفاظت چاہتا ہوں جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. حالانکہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، قرض یہ کہ تمام ازواج مطہرات نور کے ٹکڑے تھے. ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ آپ کے لیے خدا نہ خواستہ ایسی ذہنی پریشانی پیدا کر دیں گے کہ آپ کو یہ دعا کرنی پڑے کہ یا اللہ ایسی بیویوں سے مجھے بچانا جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں. یا آپ نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے. ومن ولد یکون لی وبالا، یا اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو میرے لیے وبال بن جائے. آپ کے اولاد میں 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ تینوں صاحبزادیاں تو آپ کی حیات مبارکہ میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. اور آپ کے صاحبزادے تو بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ جو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کے تمام خواتین کے سردار، وہ فاطمہ پیچھے رہی تھی. تو ظاہر فاطمہ کہاں حضور نبی علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ من ذالک وبال بن سکتی تھی. لہٰذا آپ کو دعا کرنی پڑی ایسا نہ ہو کہ میرے لیے وبال بن جائے. پھر کیوں یہ دعا بنی؟ جواب اس میں مختلف مصلحتیں ہوتی تھی، اور ایک مصلحت آپ دراتے کا بذریعے دعا پیغام دیتے تھے کہ جس چیز سے میں حفاظت مانگ رہا ہوں تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بے انتہا اہم ہے. مجھے تو اس بات کا خطرہ نہیں کہ مجھ سے چھن جائے گی، مجھے تو اس بات کا خطرہ نہیں کہ وہ چیز مجھ پر مسلط ہو جائے گی. اس کے باوجود اگر میں حفاظت کی دعا مانگ رہا ہوں تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے یہ چیز کتنی اہم ہے. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، آپ فرماتے تھے یا اللہ میں ایسے علم سے حفاظت چاہتا ہوں جو علم مجھے نفع نہ دے. بس یہاں سے پیغام کا ایک وسیع ترین میدان ہمارے سامنے آتا ہے. وہ علم جو انسان کو صحیح انسان نہ بنا پائے، وہ علم جو انسان کو خدمت خلق کا جذبہ پیدا نہ کرے، وہ علم جو بندے کے اندر اللہ کی معرفت پیدا نہ کرے، وہ علم جو انسان کو اس کا مقصد حیات نہ سکھا سکے، وہ علم جو انسان اور جانوروں کے درمیان فرق نہ کر سکے، وہ علم جو انسان کو اخلاق سے متصف نہ کر سکے، وہ علم جو انسان کے اندر انسانیت کے اوصاف پیدا نہ کر سکے، اس علم کے بارے میں سوال یا نشان ہے کہ وہ علم ہے بھی یا نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم تو صحیح ہوتا ہے لیکن انسان اس علم کا وہ پیغام اور اس علم کے نتیجے میں جو انسان کے اندر اوصاف پیدا ہونے چاہیے وہ اوصاف پیدا نہیں کر پاتا. نتیجہ ہوتا ہے کہ معلومات تو اس کے پاس ہیں لیکن علم کے نتیجے میں اس کی شخصیت جیسی بننی چاہیے ویسی وہ شخصیت بن نہیں پاتی ہے. اس لیے تمام وہ جو حصول علم کے راستے میں اس وقت ہیں ان تمام کو بار بار یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر حصول علم میں لگے ہوئے ہیں تو مقصد کیا ہے. آج کا دور وہ ہے جس میں طرح طرح کی خامیوں میں سے ایک بڑی خامی یہ ہے کہ تمام علوم کا مقصود صرف پیٹ پالنا، صرف دنیاوی راحتیں میسر حاصل کرنا، اور اس سے آگے کچھ اور اسی طرح کے فاسد اور نامناسب مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. لیکن عام متن تمام ڈگریوں کا مقصود صرف ایک رہا ہے، وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے ہمیں روزگار ملے گا، اس کے ذریعے سے ہمیں مادی سہولیات ملیں گی. اس کے علاوہ علم کا کوئی مقصد نہیں. حالانکہ علم کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور اس انسان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کائنات کیوں بنی، اس بنانے والے کی ذات کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے، اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، ہماری زندگی کا مقصود کیا ہے اور اس مقصد کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا اسے ہٹی ہوئی ہے. اگر یہ معرفت جو پہلا سبق ہے اگر یہ انسان کو کسی علم سے حاصل نہیں ہو پایا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس علم جو بہت قیمتی چیز تھی اس سے ہم نے بہت چھوٹا فائدہ ذہن میں رکھا. احادیث میں ایک مستقل بحث آتی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے صرف دکھلانے کے لیے. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے مال کمانے کے لیے.
جب قرآن جیسی عظیم ترین دولت جو دنیا کے انسانوں کو ہدایت کے لیے آئی تھی، اس قرآن کو جب انسان کسی غلط مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے، اور آپ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھنا، دولت کمانے کے لیے قرآن پڑھنا، شہرت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا، تو دیگر علوم کا تو معاملہ اس سے زیادہ اہم ہوگا کہ ان علوم کے حاصل کرنے میں انسان کو بار بار اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نیت صحیح ہے یا نہیں۔ جب کسی علم کو انسان پڑھتا ہے، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ ادبیات میں سے کوئی شعبہ ہو، چاہے وہ دوسرے ٹیکنیکل علوم ہو، جو علم بھی انسان حاصل کر رہا ہے اس میں پہلا مقصد ہونا چاہیے کہ میں ایک انسان ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا، اس کائنات کی تمام چیزوں سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس علم کے ذریعے سے میں پاکیزہ زندگی گزاروں گا، حلال روزگار کماؤں گا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ جب نیت اس طرح سے ہوگی تو امید ہے کہ اس علم کے برے مقاصد سے انسان محفوظ رہ سکے گا۔ آج عام طور پر ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ صاحب ڈگری مل جائے گی، اس کے آخر مجھے کوئی عہدہ ملے گا، اس عہدہ ملنے کے بعد پھر میں دولت جمع کروں گا، عالی شان بلڈنگیں بناؤں گا، نئی گاڑیاں خریدوں گا اور اپنا مادی اسٹیٹس اونچا کروں گا۔ یہ مطمئن نظر دراصل علم کے ساتھ ایک ظلم ہے جو پورے عالم پر اس وقت مسلط ہے۔ اسلام چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اچھی نیت کی بنیاد پر قیمتی اور عبادت بنا دیتا ہے، اور جو خالص عبادتیں تھیں وہ تو عبادت تھی ہی، مگر جب نیت صحیح نہیں ہوتی ہے تو عبادت کا اونچا درجہ بھی عبادت کے کھانے سے گر جاتا ہے۔ جب انسان علم حاصل کرے تو اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے سے انسانوں کی خدمت کروں گا، اس کے ذریعے سے میں حلال روزگار کماؤں گا، اس کے ذریعے سے میں اللہ کی معرفت حاصل کروں گا، اس کے ذریعے سے میں مخلوقات کو وہ چیزیں پہنچا سکوں گا جو صرف میری ڈگری کی وجہ سے ان تک پہنچ سکیں گی۔ اگر اس نیت کے ساتھ انسان علم حاصل کرے گا تو اس کے بعد اس کا پڑھنا امید ہے کہ عبادت بن جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس برتن کے اندر کتا منہ ڈالے اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، اور ایک حدیث میں ہے 8 مرتبہ دھو، ایک حدیث میں ہے 3 مرتبہ دھو، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ کتے کا لعاب زہریلا بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، لہذا اس برتن کو تو بہرحال دھونا ہی ہوگا۔ بخاری کی حدیث میں تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ گویا کتے کے منہ کے اندر ناپاکی بھی ہے اور سمیت بھی ہے جس کی بنا پر اس کو برتن کو دھونے کا حکم دیا گیا۔ اس دور میں تو شاید اس کو نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ کتے کے منہ میں سمیت یعنی جراثیم کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت جب ارشاد فرمایا، صحابہ نے اس کو سنا، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ آج کا دور وہ ہے کہ جب جراثیموں کی ساری تھیوریاں سامنے آ گئی ہیں اور ان جراثیم کی وجہ سے پہنچنے والے نقصانات کی ساری تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، اب جب دیکھا گیا تو واقعتاً کتے کے منہ میں جراثیم ہوتے ہیں اور وہ جراثیم انسان کی صحت کے لیے بے انتہا مضر ہے۔ ایک طرف سے کتے کا حال تو یہ ہے، لیکن دوسری طرف سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم کھائیں۔ یہاں بس ایک بات ذہن میں رکھیں، آج کے زمانے میں عام طور پر تصور یہ ہے کہ اسلام بہت مشکل ہے۔ یقین جانیے ہرگز اسلام مشکل نہیں، بے انتہا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یرید اللہ بکم اليسر، میں نے اگر دین تمہارے لیے بھیجا تو تمہاری زندگی میں تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں، تمہاری زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں، تمہاری ضرورتوں کو بند کرنے کے لیے نہیں، میں نے دین بھیجا ہے تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں اس کو حلال کر دیا گیا، کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ زمین کی تمام نباتات، زمین کے تمام میوے، زمین کے تمام اناج جو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کو حلال رکھا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، میں نے اپنے بندوں کے لیے زیب و زینت کی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو کون حرام کر سکتا ہے؟ وطیبات من الرزق، اور پاکیزہ روزی جو میں نے تیار کی ہے اس کو کون حرام کر سکتا ہے؟ یعنی اپنے بندوں کے لیے میں نے پیدا کی۔ تمام جانور حلال کیے گئے سوائے چند کے، جن چند جانوروں میں اخلاقی خرابیاں ہیں ان جانوروں کو گوشت حرام کیا گیا، کیونکہ ان جانوروں کے گوشت کھانے سے انسان کے اخلاق پر برے اثرات پڑتے تھے۔ درندگی آئے گی، اس لیے جنگلی درندے حرام کر دیے گئے، اور جن جانوروں کے اندر کساوت ہوتی ہے ان کا گوشت حرام کر دیا گیا، جن جانوروں کے گوشت کے اندر ایسڈس ہیں ان کو حرام کر دیا گیا، اور تمام پرندے حلال کر دیے گئے، جانور حلال کیے گئے، ان کا گوشت، ان کا دودھ، ان کی دوسری چیزیں
تو کتا چونکہ بے انتہا مضر جانور ہے اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی، اپنے رویے کے اعتبار سے بھی اور زہریلے پن کے اعتبار سے بھی، اس لیے اس کے جھوٹے کو ناپاک کر دیا گیا۔ مگر اسی کتے کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو کتا اگر شکار کر کے لائے گا تو کیا وہ شکار شدہ جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ ظاہر ہے جب کتا شکار کرتا ہے تو وہ کسی جانور کے پیچھے مثلاً خرگوش کے پیچھے دوڑے گا یا ہرن کے پیچھے دوڑے گا اور اس کے بعد اس کو پکڑے گا، زخمی کرے گا، اگر وہ قابو میں نہیں آئے گا تو اس کو مار بھی سکتا ہے اور وہ مری ہوئی لاش لے کر کے آئے گا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ یہ جانور جو کتے کے شکار کے ذریعے سے ہم تک پہنچا یہ حلال ہے یا حرام؟ تو قرآن کریم نے کہا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم طیبات، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہماری کیا کیا چیزیں حلال ہیں، آپ فرما دیجئے جتنی پاکیزہ چیزیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم، اور وہ جو اپنے کتے کو تم تعلیم دو گے، اس تعلیم دینے کے بعد پھر یہ کتا جو جانور پکڑ کر کے لائے گا، زخمی کر کے لائے گا، ہو سکتا ہے اس کا لعاب اس کے خون کے اندر لگ چکا ہو، اس کے گوشت میں لگ چکا ہوگا، لیکن یہ جانور جو سکھائے ہوئے کتے کے ذریعے سے ہم تک پہنچا یہ جانور حلال کیا گیا۔ تعلیم یافتہ کتے کا حکم کچھ اور ہے اور غیر تعلیم یافتہ کتے کا حکم کچھ اور ہے۔ اب یہ الگ سوال ہے کہ کتے کا تعلیم یافتہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ یہ شکاری لوگ ہوں گے جو بتا سکتے ہیں کہ صاحب کتے کو ہم جب سکھاتے ہیں تو کیا سکھاتے ہیں اور سکھانے کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کے عادتیں کیا بن جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال کتے کے تعلیم یافتہ ہونے کے نتیجے میں اس کا شکار کیا ہوا جانور اسلام نے حلال کیا۔ چنانچہ مشہور شخص ہیں حاتم طائی، یہ حاتم طائی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گئے اور وہ عیسائی مذہب کے ساتھ، ان کا بیٹا تھا عدی ابن حاتم، وہ مسلمان ہوئے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے ہیں۔ تو عدی ابن حاتم شکاری تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی اپنے شکاری کتے کو شکار کرنے کے لیے بھیجتا ہوں اور وہ شکار کر کے لاتا ہے تو کیا میرے لیے حلال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ہر نسل کی تعلیم کے نتیجے میں کتے کا حکم تک بدل دیا گیا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اب اس کا لعاب پاک ہو گیا، لیکن یہاں آ کر کے اس کا حکم بدل دیا گیا۔ تو تعلیم کی اسلام میں بے انتہا زیادہ اہمیت ہے۔ جب انسان تعلیم حاصل کرے تو نیتیں درست کی جانی چاہیے، اور وہ تمام ہمارے بھائی جو عصری علوم کے ساتھ وابستہ ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ، وہ بار بار یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے ہم نے میڈیکل پڑھا، انجینئرنگ پڑھی، سائنس پڑھی، یا ادبیات میں سے کوئی شعبہ لیا، لٹریچر پڑھا، یا ٹیکنیکل علوم میں سے کوئی علم پڑھا، اس کے ذریعے سے آپ کا روزگار چلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کائنات میں خود پیدا نہیں ہوئے، ہم کو کسی نے بنایا، ہمارے جسم کی کوئی چیز ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ کائنات خود نہیں بنی ہے، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بار بار کہتے ہیں ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ تمہارے بدن کے اندر جو طرح طرح کی خوبیاں اور اوصاف ہیں یہ سب خود بخود پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ اللہ نے تمہارے اندر پیدا کیے ہیں۔ تو ان تمام اوصاف اور اس جسم کے اندر پیدا ہونے والی ان تمام خصوصیات کو پیدا کرنے والی ذات کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات ان کو ضرور سیکھا جانا چاہیے۔ مستند لٹریچر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، مستند علماء کے ساتھ مربوط رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، مستند کتابیں پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، مستند ویب سائٹوں پر جانا ضروری ہے۔ غیر مستند کتابیں، غیر مستند افراد سے دین حاصل کرنا، غیر مستند ویب سائٹوں پر جانا علم حاصل کرنے کے بجائے مزید خرابیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کرے ہم صحیح علم حاصل کرنے والے بنیں اور وہ علم بھی ہمیں نصیب ہو جس علم سے ہم خدا کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اپنے آئندہ کی زندگی کے لیے تیاری کر سکیں، ہم اپنے اخلاق کو سدھار سکیں، وہ علم بھی ہمیں نصیب ہو جائے جس علم کے ذریعے سے خاص طور پر آج کی جوانی میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان خرابیوں سے اپنی جوانی کو ہم بچا پائیں، وہ تمام معلومات ہمیں میسر ہوں جن معلومات کے نتیجے میں ہم اپنی جوانی کو گندے کاموں سے بچا سکیں، جن گندے کاموں میں آج کا نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ڈوبے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی جوانی جو امانت ہے اللہ کی اس جوانی کا بے انتہا زیادہ بیجا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ کاش اپنی جوانیوں کی ان صلاحیتوں کو جو صلاحیتیں بہت قیمتی ہیں اور ان صلاحیتوں کے ذریعے سے ہم اپنے اندر بے شمار اوصاف پیدا کر سکتے ہیں، کاش ہم وہ باتیں معلوم کر لیں جو باتیں در حقیقت لطف کی چیزیں نہیں ہیں، وقتی لذت کی چیزیں ضرور ہیں لیکن مستقبل میں انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کو سیکھیں، سنیں، ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ورنہ تو ایسا ہو سکتا ہے ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جس علم سے ہمیں نفع نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ پہنچائے، اور من قلب لا یخشع، اور میں ایسے دل سے حفاظت چاہتا ہوں جو جس کے اندر اللہ کی خشیت نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور اس نفس سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں جو کبھی سیراب نہ ہو پائے، ومن هؤلاء الارباب، اور ان چار باتوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تو علم نافع ہے، اس کے باوجود آپ دعا فرما رہے ہیں یا اللہ میں ایسے علم سے حفاظت چاہتا ہوں جو علم میرے لیے غیر نافع ہو۔ ہم بار بار اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم نافع ہے یا
یا نہیں؟ وہ مشہور حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 5 باتوں کا سوال ہوگا، ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ جو علم تمہیں تھا اس پر تم نے عمل کیا یا نہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے نماز فرض ہے، ہر مسلمان جانتا ہے اسلام نے کون کون سی چیزیں جو اہم ہیں اور حرام کر دی ہیں، وہ اہم ترین حرام چیزیں ہر مسلمان کو معلوم ہیں، ان سے ہم بچ رہے ہیں یا نہیں، اور جو فرائض ایک مسلمان پر لازم ہے ان کو اپنائے ہوئے یا نہیں۔ بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کر دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ان باتوں کو بولنے والے اور سننے والوں کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ ٹھیک 4:30 بجے پروگرام شروع ہونا تھا، تب تک اپنے بھائیوں کا وقت ضائع نہ ہونے پائے، اس طرح سے میرے دوستوں نے مشورہ کیا تو انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام پروفیسر طلعت صاحب، وائس چانسلر، حضرات اساتذہ اکرام، عظیم دانشوروں اور ملک و ملت کی امیدوں کا مرکز نوجوان طلباء اور طالبات، میرے لیے ایک انتہائی سعادت کی بات ہے، عزت کی، کہ ایک بار پھر بر صغیر کی ایک عظیم دانشگاہ کی کنوکیشن ہال میں ایک انتہائی باشعور تعلیم یافتہ گیدرنگ سے کچھ عرض معروض کا موقع ملا ہے۔ میں پروفیسر صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، اور آپ سب حضرات کا بھی کہ آپ اپنی دوسری مشغولیات کو چھوڑ کر اتنے شوق و ذوق کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے۔ آپ کا وقت قیمتی ہے اور امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرمایا کہ میں صحیح نیت کے ساتھ بہت مختصر سے وقت میں اور سادہ سے لفظوں میں اس انتہائی حساس موضوع پر، چیلنجز آف دا چینجنگ ورلڈ، کچھ عملی باتیں عرض کر سکوں۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ ذہن نشین کر لیجیے کہ تبدیلی خالق فطرت نے انسانی فطرت میں رکھی ہے۔ تبدیلی کا جذبہ، تبدیلی کا شوق، یہ انسان کی اور اس دنیا کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ہم بہت سیدھے سادے انداز سے اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سلیقہ مند عورت ہر کچھ دن کے بعد اپنے گھر کے اسٹائل کو بدلنا چاہتی ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے ہر کونے میں کچھ نیا پن پیدا کرے، بیڈ روم سے لے کر ہال تک، ہال سے لے کر کچن تک،
انسان کی آنکھیں تبدیلی دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہم آپ بھی اپنے کھانے پینے میں، اپنے پہننے میں، اپنی دیگر استعمال کی چیزوں میں کچھ نہ کچھ چینج پسند کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے سیلز بھی برابر بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ پر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں بھی ایک طرز زندگی کو اپنایا جاتا ہے، اور ایک مدت تک اس طرز زندگی کو اپنانے کے بعد دنیا اس طرز زندگی میں تبدیلی کرنے لگتی ہے۔ وہ تبدیلی صحت مند ہوتی ہے یا غیر صحت مند ہوتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن تبدیلی انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ انسانی شعور و احساس ہر کچھ مدت کے بعد اپنے ماحول کو، اپنے تمدن کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ترجیحات اور پرائیورٹیز کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی فطرت کا مظہر پوری انسانی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ بار بار بڑے میجر چینجز دنیا میں آئے ہیں۔ کبھی وہ پازیٹیو تھے، کبھی وہ نیگیٹو تھے، کبھی وہ مکمل تھے، کبھی وہ ادھورے تھے، کبھی وہ ریئیکشنری تھے، اور کبھی وہ فطری اور تخلیقی تھے، ایجابی اور مثبت تھے۔ انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ اور ایک بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب انسانی تمدن کے مؤسس اول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا، ان سے پہلے کا تمدن، ان سے پہلے کا تصور حیات، ان سے پہلے کے نظریے کائنات، ان سے پہلے کا ورلڈ ویو بہت مختلف ہے۔ ہم شرک کا، توہم پرستیوں کا اور غیر ترقی یافتہ انسان کی پسماندہ سوچ کا ایک ورثہ پاتے ہیں، ایک لیگیسی پاتے ہیں اس دور میں، جس کو بدل دینے کی ذمہ داری دے کر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا میں ابراہیم علیہ السلام کے شخصیت کے ذریعے سے کیا کیا چینجز آئے دنیا میں، لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے۔ انسانی تاریخ کے ارتقاء اور تمدن جن مراحل سے گزرا ہے، اس کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے اور اس پر غور کرنے والوں کے لیے یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ عام طور پر دو ہستیوں کا نام دنیا کے باخبر انسانوں کی زبان سے ایک ہی وقت میں نکلتا ہے۔ جب ہم یاد کرتے ہیں رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اکثر ہم ان کے ساتھ ساتھ یاد کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب ہم بہت ممنونیت کے ساتھ اپنے احسان مندی کے جذبات درود و سلام کے ذریعے پیش کرنا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس وقت بھی ہم حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کو عام طور پر نہیں بھولتے۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ جن لوگوں نے خالص علمی انداز سے انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس بات کی گواہی دینے پر مجبور ہیں اور اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ دو بہت بنیادی موڑ ہیں انسانی تاریخ میں، بہت جوہری تبدیلیاں آئی ہیں انسانی تمدن میں۔ پہلی بار اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے انسانی قیادت کی باغ ڈور سنبھالی تھی،
اور دوسری بار اور بہت بھرپور طریقے پر اس وقت جب انسان کی رہبری رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر پڑی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جن الفاظ میں آیا ہے اور جس قسم کے اشارے قرآن نے کیے ہیں وہ اس لائق ہے کہ وہ لوگ جو دور جدید میں تبدیلیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں وہ اس پر ضرور غور کریں۔ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى۔ کیا اس انسان کو ابھی تک اس کی خبر نہیں ہے کہ موسیٰ اور ابراہیم کے ذریعے سے جو رہنمائیاں ملی وہ کیا تھی؟ وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دکھایا، جس نے ہماری ایک ایک منشا کو پورا کیا، جس کے ذریعے سے انسانیت کو یہ سبق ملا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہوں کی سزا نہیں بھگت سکتا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں ڈھو سکتا۔ جب تک ہر انسان کے دل میں یہ خیال نہیں بیٹھے گا کہ میں ایک ذمہ دار شخصیت ہوں، میں ایک ذمہ دار انسان ہوں اور میں جیسا بوؤں گا ویسا کاٹوں گا، میرے سامنے دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی میری اپنی کوششوں کے نتیجے آئیں گے، جب تک یہ احساس ذمہ داری انسان نہیں تسلیم کرے گا تب تک وہ چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو جو بہت عظیم رہنمائی ملی وہ خود انسان کے اپنے ارادے کا احترام اور انسان کے ارادے کی تاثیر، انسان کی چوائس کا نتیجہ۔ دنیا میں کسی کو چوائس کا ایسا اختیار نہیں ملا جیسا انسان کو ملا، ایون فرشتوں کو بھی کوئی اختیار نہیں ملا۔ فرشتے پابند ہیں، وہی کام کر سکتے ہیں جو ان کے سپرد کرنے دیا جائے، وہ اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ صرف انسان ہے جو اپنے ارادے سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعى، اور انسان کو اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا جس کی اس نے خود کوئی کوشش کی ہوگی، اور اس کی کوئی بھی کوشش رائے گا نہیں جاتی، وہ ضرور بھی ضرور اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور انسان کی کوشش کا بھرپور نتیجہ نکل کر رہتا ہے، نکل کر رہے گا۔ اور یہ انسان اتنا قیمتی ہے، اتنا اہم ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس انسان کو براہ راست اپنے رب کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے۔ اس انسان کا امتحان یا اس انسان سے سوال جواب یا اس انسان کی اعمال کا جائزہ، اس کی زندگی کا جائزہ کوئی اور نہیں لے گا، خود رب براہ راست لے گا۔ یہ سب انسانی عظمت کے وہ نقوش ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی لائے ہوئی تعلیمات کے ذریعے انسانیت کو ملے، اور ان سے جو نتیجے نکلے آگے چل کر ان کا جو اثر انسانی تمدن پر پڑا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس پر تفصیل سے غور کیا جائے، لیکن میں اس وقت معذرت چاہتا ہوں، مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے اس کا وقت نہیں بچے گا۔ مجھے تو اس دور کی جو اس وقت چینجنگ ورلڈ ہے اس کے چیلنجز پر اپنے کچھ خیالات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد
بہت سے موڑ آئے انسانی تاریخ میں. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول دیا. یوسف علیہ السلام فلسطین کے گاؤں میں رہتے تھے اور دنیا جو لیڈ کی جا رہی تھی وہ مصر سے کی جا رہی تھی. ہر زمانے میں تہذیب کا کوئی مرکز ہوتا ہے. اس دور میں مصر دنیا کا تہذیبی معاشی تمدنی مرکز تھا اور مصر بدترین ظلم استبداد جبر ایکسپلائٹیشن کی مزاج کے مطابق چلایا جا رہا تھا. ایک خاندان تھا جو رول کر رہا تھا, باقی سارے انسان غلام تھے, بنیادی حقوق سے محروم تھے. جب ہر کچھ دن کے بعد دنیا کی تاریخ میں ایک موڑ آنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب وہ چاہتا ہے کہ سارے تبدیلی دنیا کے اندر آئے تو اس کے عجیب و غریب قسم کے اسباب بنتے ہیں. چنانچہ اللہ کی نگاہ انتخاب پڑی فلسطین کے گاؤں میں پلنے والے ایک نوجوان پر, اور اللہ کی کتاب تقدیر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کے ذریعے سے مصر کے پورے سسٹم میں تبدیلی لائی جائے, پورے ماحول کو چینج کیا جائے. اثر نو تہذیب کو استوار کیا جائے گا انصاف کی بنیاد پر, خیر خواہی کی بنیاد پر, خدمت کی بنیاد پر, نہ کہ ایکسپلائٹیشن اور خود غرضی اور موروثی سلطنت کی بنیاد پر. چنانچہ وہ ایک لمبی کہانی ہے کس طرح وہ ارادہ خداوندی یوسف کو فلسطین سے نکال کر مصر میں لایا اور کس طرح پہلے کچھ ایسے امتحانات سے گزارا گیا کہ جس سے اس معاشرے نے دیکھا کہ یہ یوسف اس کے اندر مکمل طور پر تبدیلی آ چکی ہے. جب تک کسی کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی وہ باہر تبدیلی نہیں لا سکتی. بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کو اجتماعی ترقی کے راستے سے ہٹانے والی, معاشرے کو اخلاقی قدروں سے محروم کرنے والی, انصاف سے محروم کرنے والی. ایک تو انسان کا جو اینگر ہے, جو انسان کا غصہ ہے, یہ بہت تباہیاں لاتا ہے. یہ ملکوں کو تباہ کرتا ہے, قوموں کو تباہ کرتا ہے, خاندانوں کو برباد کرتا ہے, صلاحیتوں کو اور وسائل کو برباد کرتا ہے. اور دوسرے انسان کے اندر جو ایک اس کی نسل انسانی کو چلنے کی مصلحت سے انسان کے اندر جو ایک سیکس کا جذبہ رکھا گیا ہے, ایک نفسانی خواہش رکھی گئی, یہ اگر کنٹرول نہیں ہوتی, ارینج نہیں ہوتی, اور اگر یہ صالح اور پاکیزہ طریقے پر بلند مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی اور انسان اس کو گورن کرنے کے بجائے یہ انسان کو گورن کرتی ہے تو پھر معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. کبھی وہ انسان اور وہ قوم کبھی بھی کوئی صالح کردار ادا کر ہی نہیں سکتے جن کی تمنائیں بہت محدود اور جن کے جذبات انتہائی گندے ہو گئے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی کہانی سب کے سامنے ہے کہ قدرت نے دکھایا, دیکھنے والوں کو دکھایا کہ یوسف کس طرح اپنے ان دونوں جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اس کے بعد یوسف کو رول سپرد کیا گیا ہے عجیب و غریب طریقے پر کہ یوسف نے پورے مصر کے ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ٹھیک کیا. پورے مصر کے جو سسٹم ظلم پر مبنی تھا اس کو دوبارہ ری آرگنائز کیا انصاف کی بنیاد پر. اور پورے مصر کئی سو سال تک کے لیے مصر انصاف کا اور مثبت اخلاقی قدروں کا ایک عالمی مرکز بن گیا. بہت سی تبدیلیاں بعد میں اور نبیوں کے ذریعے سے بھی آئیں. قرآن مجید نے ان نبیوں کے تذکرے کیے ہیں اور ہر نبی کے ذریعے جو مخصوص تبدیلی آئی اس طرف بھی اشارات کیے. میں اس تاریخ کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اس تبدیلی کی طرف خاص طور پر آپ سب بھائیوں اور بہنوں اور عزیز نوجوانوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں جو تبدیلی پوری دنیا میں رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے
شاید دنیا میں اتنی متفق علیہ حقیقت کوئی اور نہیں ہے. وہ لوگ جو بظاہر محمد رسول اللہ کی پوری شریعت کو فالو کرنے کی ہمت نہیں بھی کر سکے، وہ بھی اس تاریخی سچائی کو ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ دنیا میں ایک آل راؤنڈ، ایک کمپریہنسو تبدیلی پوری دنیا کے اندر اگر آئی ہے تو وہ محمد کے ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف عقیدے نہیں بدلے، صرف عبادتوں کے انداز نہیں بدلے، بازاروں میں کاروبار کے طور طریقے بدل گئے، عدالتوں میں انصاف کا سسٹم بدل گیا، نوجوانوں کو اپنی جوانیوں کو بے داغ رکھنے کا سلیقہ آ گیا، اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھنے کا ملکہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. حکومتوں کے مقصد بدل گئے، حکومتوں کے انداز بدل گئے، حکومت واقعی برائے خدمت کی جانے لگی. ملک کا سب سے غریب انسان ملک کا حاکم نظر آنے لگا. ایک نئی تازہ دم تہذیب نے انسانی زندگی کو اپنی آغوش میں لی. ایک ایسی تہذیب جو حیا پر، شرافت پر، امانت داری پر، سچ پر مبنی تھی، جس تہذیب میں معاف کر دینے اور عفو و درگزر کا بڑا دور دورہ تھا. صبر و برداشت کا عام مزاج پیدا ہو گیا، ایک ٹالرنس کا کلچر پیدا ہو گیا، ایک لو اینڈ ٹالرنس کا ایک عام مزاج بن گیا. ذرا غور کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے کرسچنز کا ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، اور وہ کرسچنز پریسٹ لوگ ہیں، پادری لوگ ہیں، علماء ہیں، مذہبی رہنما ہیں، اور وہاں کے کچھ لیڈرز ہیں. آپ نے ان کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا، ان کی مہمان نوازی کی. اس کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کچھ تھوڑے سے بے چین سے ہو رہے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری عبادت کا وقت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ بالکل بے تکلف اپنے طریقے پر یہی عبادت کریں. سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ لوگ، جو کچھ وہ امید کر کے آئے تھے کہ محمد کا یہ مزاج ہوگا، محمد کا یہ اخلاق ہوگا، محمد کے دل میں اتنی وسعت ہوگی. عجیب انداز کا ایک کلچر دنیا کے اندر آیا. یہ تو کچھ حکومتوں نے رکاوٹ ڈالی کہ آپ ہماری پبلک سے بات چیت نہیں کر سکتے. اس وقت کمیونیکیشن کا حق نہیں تھا انسانوں کو، انسان ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے. تو ہم سے کہا گیا کہ بھائی ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے، ہمیں لوگوں سے بات کرنے دی. انہوں نے کہا ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ سوچیے سمجھیے. ہمارے نکلنے کا مدینے سے مقصد جنگ نہیں، ہم تو ایک پیغام لے کر آئے ہیں انسانوں کے اپنے پیدا کرنے والے کا، انسانوں کے نام. ہم کسی نیشن اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم کوئی قومی سلطنت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے. یہاں تک کہ حضرت عمرو بن عاص نے تو یہ تک جملہ کہہ دیا تھا مصر کے بادشاہ سے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کے مطابق حکمرانی کے اصول ذرا سا ہم سے سیکھ لیجئے، ہم واپس چلے جائیں. ہم تو اصل میں جو ظلم ہو رہا ہے انسانوں پر، ان انسانوں کو، عام انسانوں کو، مجبور اور بے کس بے سہارا انسانوں کو ظلم سے چھٹکارا دلانے کے لیے آئے ہیں. ہم ہمارے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں. ایک عجیب قسم کی رونق، ایک عجیب بہار دنیا میں آئی، اور دنیا میں جو تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے عام انسان پہلے سے ایک چینج کے لیے بے چین تھے. ایک وقت آتا ہے کہ دنیا کے عام انسان ایک بدلاؤ کے لیے، تبدیلی کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ تبدیلی کیسے ہے، اتنا ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ تبدیلی کیسے آئے گی، اتنی جانکاری ہر ایک کو نہیں ہوتی.
لیکن یہ بات کہ بھائی یہ جو سسٹم ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ جسٹ نہیں ہے، یہ مبنی پر انصاف نہیں ہے، اس میں ایکسپلائٹیشن ہے، اس میں ایک جانب جھکاؤ ہے، اس میں افراد و تفرید اور ڈس بیلنس ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ سماج خوش نہیں ہے، سماج مطمئن نہیں ہے۔ یہ بات رومن امپائر کے لاکھوں عوام بھی چاہتے تھے، پرشین امپائر کے لاکھوں عوام بھی چاہتے تھے۔ گرجا گھروں میں چھپ چھپ کر، عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں چھپ چھپ کر بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ان آنے والے مسلمانوں کی کامیابی کی دعائیں کرتے تھے۔ جس ملک کی فوج کا ساتھ اس ملک کے عوام نہ دیں، اس ملک کی فوج کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتی۔ عوام کی سپورٹ دنیا کی طاقتور ترین فوجوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ ان فوجوں کی شکست کھانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ ان ملکوں کے عوام خود اپنی فوج کے ساتھ نہیں دیتے تھے۔ اس کے بڑے واقعات ابن خلدون نے بھی لکھے ہیں، ابن اثیر نے بھی لکھے ہیں، ابن کثیر نے بھی لکھے ہیں کہ کیا سبب تھا ان طاقتور فوجوں کے شکست کھا جانے کا۔ تو ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا، وہ لوگ دیکھتے تھے چند مہینے ان کے گزرتے تھے اس علاقے کے اندر، اور لوگ محسوس کرتے تھے کہ ان کی معاشرت، ان کی چال ڈھال، ان کا رہن سہن، ان کا آپس کا ملنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ، یہ سب عجیب عجیب چیزیں ان کے پاس ہیں جن سے ہم خالی ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں، شک کی بنیاد پر معاشرہ کب تک پرسکون انداز سے چل سکتا۔ پھر ذرا زیادہ مشہور لوگوں نے ان حقیقتوں پر بھی غور کیا کہ یہ جو مدینے سے تہذیب آئی ہے، ایک طرز زندگی آیا ہے، اس کی ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک مالک ہے۔ ساری دنیا کی تمام مخلوقات کا خالق و مالک ایک رب ہے، جس پر شفقت اور پیار کی صفات کا غلبہ ہے۔ دنیا یہ بھی ان کے ساتھ وہ بیٹھ کر دیکھتی تھی کہ ان کے پاس ایک دوسری بڑی زبردست بنیاد ہے وحدت کی، جس سے ہم بالکل خالی ہیں، اور وہ ہے وحدت بنی آدم۔ ان کا پختہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ کوئی انسان اپنے رنگ کی وجہ سے، اپنی نسل کی وجہ سے، اپنے حسب نسب کی وجہ سے، اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اونچا نیچا نہیں ہو سکتا۔ اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا دنیا میں۔ آرین نسل کے لوگ، پرشین امپائر کے لوگ، رومن امپائر کے لوگ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ کی یونیورسٹی کی لائبریری میں گبس کی لکھی ہوئی کتاب رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر ہوگی۔ میں کسی مسلمان مورخ اور عالم دین کی کتاب کا حوالہ دینے سے گریز کر رہا ہوں۔ لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ بائسڈ مطالعہ۔ ایک یورپ کا مانا ہوا مورخ اور تاریخ دان، اس نے جو تجزیہ کیا ہے کہ رومن امپائر کا ڈکلائن کیوں ہوا تھا، اس نے صاف صاف کہا کہ رومن امپائر کا جو ڈکلائن ہوا تھا وہ اس بنیاد پر ہوا تھا کہ رومن امپائر سوشل ایکولیٹی پر یقین نہیں کرتے تھے۔ رومن امپائر کے اندر انصاف نہیں تھا، اور عجیب و غریب بات ہے، اس نے کہا تھا کہ رومن امپائر کی بربادی کا ایک سبب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے تعلقات بگڑ گئے تھے۔ مرد اور عورت کے تعلقات ایک خاندان کو بنانے کے لیے، عورت صرف سیکس کا کھلونا نہیں ہے، عورت ایک نسل کو تیار کرنے کے لیے خدا کی طرف سے تیار کردہ ایک زبردست، ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، محبت بھری، شفقت اور ممتا بھری۔ اس نے لکھا ہے کہ رومن امپائر کے ڈکلائن کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ بچیوں کی، لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، بیٹیوں کی عزتیں باپ کے ہاتھ محفوظ نہیں تھی، پڑھنے والی طالبات کی عزتیں استادوں کے ہاتھ میں محفوظ نہیں تھی، ایون چرچ جانے والی، عبادت کرنے کے لیے چرچ جانے والی لڑکیوں کی عزتیں ان چرچ کے اندر عبادت کرانے والے پریسٹوں کے ہاتھ میں محفوظ نہیں تھی۔ میں یہ ساری باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تہذیبیں جو آگے بڑھتی ہیں اور تہذیبیں کس طرح نیچے گرتی ہیں، اگر ہماری دانشگاہوں میں ان سنجیدہ موضوعات پر غور و فکر نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ کہاں پر اس سیریس موضوعات پر
لوگ ڈیلیبریٹ کریں گے، پونڈر اپون کریں گے، غور کریں گے، بحث کریں گے. جہاں وجہ ہوتی ہے تہذیبوں کے عروج کی اور تہذیبوں کے زوال کی. انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب لوگ ہیں. رومن امپائر سے گیا ہوا سہیل اور کالے حبشے سے گیا ہوا بلال اور پرشین امپائر سے گیا ہوا سلمان، ان کے درمیان اتنا ہی معزز ہے جتنا ابوبکر و عمر، عثمان و علی، ہاشمی اور مطلبی، فاروقی اور صدیقی. وہ برابر دیکھتے تھے کہ سیدنا عمر بن خطاب ایک لمبے چوڑے گوڑے چٹے قد کے انسان، ایک انتہائی قدامت شخصیت تھی سیدنا عمر کی، انتہائی خوبرو باروز شخصیت تھی. لیکن وہ امیر المومنین ہونے کے باوجود وہ دیکھتے تھے کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفۃ رسول اللہ ہے، یہ پوری دنیا کے آدھی دنیا سے کچھ کم حصے کے سب سے طاقتور رولر ہے. لیکن وہ بیٹھا ہوتا ہے بوریے پر اور سامنے آ رہا ہوتا ہے کالا حبشی بلال، میں نے کچلے کپڑے پہنے ہوئے غلام نسل کا انسان. اور جب آتا ہے تو عمر ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مرحبا بسیدنا بلال، آئے ہمارے آقا بلال، آئے ہمارے آقا. اپنی مسند چھوڑ کر، مسند کیا تھی، اپنے آبا موڑ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس کنارے زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے. بلال میں آپ کا باپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، یہ جگہ آپ کی ہے، آپ یہاں بیٹھیں. یہ جو چیزیں وہ دیکھتے تھے وہ تصور نہیں کر سکتے تھے. ان کے یہاں ایک کلرڈ انسان، بلیک تو چھوڑیں، ایک کلرڈ انسان، ایک گندمی رنگ کا انسان گوروں کے ساتھ رہ نہیں سکتا تھا. ان کے محلوں میں مکان نہیں بنا سکتا تھا، ان کی گلیوں میں سے گزر نہیں سکتا تھا، ان کے چرچز کے اندر جا کر عبادت نہیں کر سکتا تھا. جینے کے حق سے محروم تھے دنیا کے اکثر انسان. اب جب انہوں نے یہ تہذیب دیکھی، مساوات پر، اکولیٹی پر مبنی تہذیب، تو ان غریب مردوں اور عورتوں کا تو آنکھ میں آنسو سے بھر جاتا تھا. کب موقع ملے گا اور ہم بھی کلمہ پڑھیں گے، کب موقع ملے گا کہ ہم اس غلامی سے آزاد ہوں گے. یہ تمنائیں تھی. کتنے شعراء نے اس زمانے میں اشعار کہے تھے وہاں کی زبانوں میں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اشعار نقل کیے کہ وہاں کے شعراء شعر کہتے تھے، چھپ چھپ کر شعر کہتے تھے، اپنے جذبات کا اظہار شاعر شاعری کے ذریعے کیا کرتا ہے. یہ وجہ تھی اسلام کے پھیلنے کی. پھر تیسری حقیقت ان کے سامنے ان کو نظر آتی تھی، وہ نظر یہ آتی تھی کہ یہ عجیب بات کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ محمد خدا کے پہلے پیغمبر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں محمد خدا کے آخری پیغمبر. اور یہ کہتے ہیں کہ محمد تمہارا دین بدلنے کے لیے نہیں آئے، محمد تم کو اس دین سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں جو واقعتاً تمہارے پاس پچھلے پیغمبر لے کر آئے تھے. محمد تورات اور انجیل کے حقیقی دین سے تم کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں. قرآن تمہاری پچھلی کتابوں سے تمہارے رشتے کو توڑنے کے لیے نہیں آیا. محمد ابراہیم سے، اسماعیل سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، سلیمان سے، داؤد سے، یحییٰ سے، ادریس سے، ان سے تمہارے رشتے کو توڑنے کے لیے نہیں آیا. محمد کی یہ تعلیم ان کو مسحور کر دیتی تھی. جب محمد یہ کہتے تھے کہ خدا ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے اور تم ہم سب کے ماں باپ بھی ایک ہیں اور ساری انسانیت کے لیے خدا کی طرف سے بھیجا گیا دین بھی ایک ہے. دین تو لوگوں نے بدلا ہے، میں بدلنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہارے اصل دین کی طرف تم کو واپس لے جانے کے لیے آیا. یہ جو تعلیمات تھیں وہ ان کے باشعور طبقے کو خاص طور پر اپیل کرتی تھی. اور جو ان کا سماجی انصاف تھا، جو ان کا سوشل بیہیویئر تھا، جو ان کا ہائی پائس کنڈکٹ تھا، جو ان کے ہائی مورالز تھے، ایسی زبردست اخلاقیات، اس نے دل جیت لیا تھا. اس سے تبدیلی آئی تھی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب میں چینجز کی تاریخ بتا رہا ہوں تو ایک میجر چینج دنیا میں اس وقت آیا جب اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید اور اپنا آخری رسول رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی خدمت کا جذبہ دے کر، انسانیت کے لیے محبت کے جذبات سے ان کے سینوں کو بھر کر زمین میں اتار دیا، بھیج دیا، اور ان کے ساتھ ایک ایسی ٹیم کھڑی کر دی، ایک ایسی امت کھڑی کر دی. 1 لاکھ سوا لاکھ انسان دنیا کی تہذیب کو بدلنے میں کامیاب ہوئے. نوجوان جدھر کو دیکھتے تھے، جن نوجوانوں کا انٹریکشن مدینے کے تیار کیے جانے والے نوجوانوں سے ہوتا تھا، وہ نوجوان حیرت زدہ رہ جاتے تھے. ہم بھی جوان ہیں، یہ بھی جوان ہیں،
جو جذبات ہمارے سینوں میں ہیں وہ ان کے اندر بھی ہیں. اگر یہ ان کو اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر یہ اپنی نگاہوں پر اتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر یہ اپنی جوانیوں کو عزتیں لوٹنے کے بجائے سماج کے کمزوروں کی خدمت پر لگا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ لوگ انسپائر ہوتے تھے. بزرگوں کی تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام کتابوں سے نہیں پھیلا، اسلام سیمیناروں اور جلسوں سے نہیں پھیلا، اسلام سچے مسلمانوں کی زندگی سے. اس نے پوری دنیا میں واقعی ایک بہت ہی پازیٹیو چینج دنیا کے اندر ہے. ایک بہت بڑی تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ دنیا کا ایک ہر انسان یہ محسوس کرنے لگا کہ میں بھی دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میرا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. آئی کین ڈو سم تھنگ، آئی کین آفر سم تھنگ. میں کچھ کر سکتا ہوں. ادنا درجے کا انسان، غریب سے غریب انسان، ان پڑھ انسان، یہ تو دنیا میں اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا. کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا کا اتنا ایسا انسان جس کو حفاظت سے دیکھا جاتا تھا وہ اس طرح انسپائرڈ ہو جائے. یاد دلانا چاہتا ہوں پرشین امپائر کا آرمی چیف رستم، اس کے پاس جب یہ خبر آئی کہ مدینے سے گروپ آیا تو اس نے کہا کہ جا کر یہ پیغام دو ان کے لیڈر کو کہ اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجیں، آ کر مجھ سے بات کریں کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں. ہاں تو عجیب بات یہ ہوئی کہ جس شخص کو ڈپیوٹ کیا گیا بھیجنے کے لیے وہ ایسا گمنام انسان تھا کہ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید تاریخ کی کسی کتاب میں اس بندے کا نام بھی نہ آتا. ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ، ایک بہت معمولی خاندان کا فرد تھا، غریب انسان، میں نے کچیلے کپڑے، شاید اس کو کبھی دنیا میں تجربہ بھی نہیں ہوا ہوگا کسی امیر کبیر کے دربار میں جانے کا. لیکن کیا چوائس تھا اس امیر کا، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ. وہ گئے اور بڑے عجیب و غریب انداز سے گئے اور آرمی چیف سے گفتگو شروع ہوئی. آرمی چیف نے پوچھا من الذی جاء بکم، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیوں آئے ہو جزیرے عرب سے، کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ تو وہ ایک غریب انسان جس کے کپڑوں میں نہ جانے کتنے پیون لگے تھے، وہ غریب انسان جواب دیتا ہے اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم جس کا نصیب کھل جائے، جس کی قسمت میں لکھا ہو، اس بندے کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی تک لے جائے. ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو ہمارے لیڈر نے بھیجا، ہم کو یہ بھی نہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کو امیر المومنین نے بھیجا، اللہ نے بھیجا ہے. ایک عام مسلمان، ایک عام انسان کا یہ مزاج کہ میں ایک مشن پر ریکروٹ کیا گیا ہوں، میں کسی سے چھیننے کے لیے کچھ نہیں آیا، بالکل نہیں. میں نے زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے، میں دو چار اپنی خواہشات پوری کر کے لگژریز جمع کر کے مر جانے کے لیے نہیں پیدا ہوا. میں تو کچھ ریفارم کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں. میں اپنے سماج کو بدلنے کے میں سلسلے میں کچھ اپنا حصہ لگانا چاہتا ہوں. ہر انسان کا یہ مزاج ہے. ٹائم، منی اور اپنی صلاحیتیں، ان سب کا استعمال بہت زبردست اثر رکھتا ہے معاشرے کو بنانے یا بگاڑنے میں. ایک بڑی تبدیلی محمد رسول اللہ کے ذریعے آئی تھی کہ انسانوں کو اپنے وقت کے استعمال کا سلیقہ آ گیا، انسانوں کو اپنے مال کے استعمال کا سلیقہ آ گیا، اور انسانوں کو اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا سلیقہ آ گیا. اور یہ چیزیں بہت ہی پروڈکٹیو مقاصد کے لیے استعمال کی جانے لگی، بڑے تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کی جانے لگی. مناسب نہیں ہوگا اگر میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی کی طرف یہاں خاص طور پر اشارہ نہ کروں.
جتنی سائنٹیفک ترقی دنیا میں ہوئی ہے، میں ایک عظیم سائنسداں کے پہلو میں بیٹھ کر یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ وہ سائنٹیفک تبدیلی بھی عطیہ ہے، گراں قدر عطیہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں سال سے کیوں سائنٹیفک ترقی نہیں ہو پا رہی تھی؟ کیا ریزن تھا؟ فینومینا تو پہلے میں موجود تھا، سارے یونٹس موجود تھے، کیا وجہ تھی؟ مشکل یہ تھی کہ ساری دنیا میں انسان اپنے کو دنیا کا سب سے چھوٹی ہستی سمجھتا تھا، سب سے حقیر مخلوق، اور دنیا کی ہر شے کو اپنے سے بڑا سمجھتا، ہر چیز سے ڈرا سہما رہتا تھا، ہر چیز کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہتا تھا۔ جب انسان کسی بھی چیز کی پوجا کر رہا ہوگا تو آبجیکٹ آف ورشپ کو وہ آبجیکٹ آف ریسرچ نہیں بنا سکتا، کبھی نہیں بنا سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ انسان کا حال یہ تھا کہ کیڑے مکوڑے، جانور، بارش کے قطرے، ہوا کے جھونکے، ہر چیز کے سامنے انسان ڈرا سہما کھڑا تھا۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ سچی بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں جس بڑے پیمانے پر انسان کا مقام ان کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوا، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں معلوم ہوا۔ انسان نے ان کے ذریعے سے جانا کہ میں کون ہوں۔ انسان کو پتہ چلا محمد رسول اللہ کے ذریعے، اے انسان تم دنیا میں سب سے بڑے ہو، تم سے بڑا صرف تمہارا پیدا کرنے والا ہے، باقی سب تم سے چھوٹے ہیں۔ دنیا میں جو بنایا گیا ہے تمہارے لیے بنایا گیا ہے، غور کرو ان کے اوپر، فائدہ اٹھاؤ ان سے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا، تمہارے لیے بنایا گیا۔ انسان کو جب یہ پتہ چلا تو اپنی گہری نیند سے وہ بیدار ہوا، اور تب انسان نے ساری چیزوں پر ریسرچ کرنا شروع کیا، اور وہاں سے پھر ایک قافلہ یہ چلا، ریسرچ کی سمت میں، آبزرویشن کی سمت میں، غور و فکر کی سمت میں یہ قافلہ چلا، ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح ایک بہت ہی صالح تبدیلی، ایک بڑی کمپریہنسو، بڑی بیلنسڈ، اور اگر میں ایک اور پہلو کو نظر انداز کر دوں گا تو وہ بھی بڑی کمی رہ جائے گی، دین اور دنیا کی وحدت۔ میں نے پہلے وحدت گنائی وحدت الہ، دوسری وحدت گنائی وحدت بنی آدم، ساری دنیا کے انسان ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، اور تیسری وحدت گنائی وحدت دین، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے انسانوں کے شفیق پروردگار کی طرف سے اتارے گئے اصول زندگی ایک ہیں، دین ایک رہا ہے سب کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین، موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، اور محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین ایک ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت زبردست تبدیلی محمد رسول اللہ کے ذریعے یہ ہوئی کہ آپ نے دنیا کو یہ سمجھایا کہ یہ دین اور دنیا دو الگ الگ متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ دین اور دنیا کی وحدت سمجھائی آپ نے سمجھایا کہ تم دنیا میں اچھی طرح رہو، اسی کا نام دین ہے۔ تم دنیا سے الوف ہو جاؤ، تم دنیا میں رہنا چھوڑ دو، تم رشتہ داریاں قائم کرنا چھوڑ دو، تم تعمیر کائنات کے حوصلے اپنے سینوں سے نکال دو، تم تسخیر کائنات کے حوصلے اپنے سینوں سے نکال دو، یہ دین نہیں۔ آپ نے تو عجیب و غریب بات یہ بتائی کہ تم اگر کاروبار کرو، بزنس کرو، دکان کھولو، کھیتی کرو، اور تم اس مقصد سے کرو کہ میں محتاجی سے بچوں گا، کچھ لوگوں کی خدمت کے لائق ہوں گا، اپنی فیملی کو چلاؤں گا، اور اچھی طرح اپنے مالک کے احکام پر عمل کروں گا، تو یہ تمہارا کاروبار عبادت بن جائے گا، یہ تمہاری فیملی لائف عبادت بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کے منہ میں کوئی کھانے پینے کی چیز رکھتے ہو، اس پر بھی تم کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو دنیا بالکل اس تصور سے ناآشنا تھی۔ دنیا سمجھتی تھی کہ دین نام کر کے دنیا کا ہے، پوری دنیا کو چھوڑنا پڑے گا جب ہم دیندار بن پائیں گے۔ یہ ایک کانسیپٹ دنیا میں پھیل گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو جو وحدتوں کی بنیادیں ملی وہ 4 وحدتوں کی بنیادیں ملی، اور اس سے ایک بہت صالح تمدن وجود میں آیا، اور وہ تیزی کے ساتھ دنیا میں آگے پھیلا۔ سینکڑوں سال تک، کئی 100 سال تک سچی بات یہ ہے کہ دنیا اس تمدن کے زیر سایہ رہی، اور مسلمان ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، اللہ کے اچھے بندوں کی حیثیت سے، پریکٹسنگ مسلم کی حیثیت سے وہ بڑے مثبت جذبات کے ساتھ دنیا کی خدمت کرتے رہے۔
علم میں ترقی ہوئی، اخلاق بہتر ہوئے، نظام انصاف دنیا کے اندر قائم ہوا، امن پھیلا، عزتیں محفوظ ہوئیں، جان مال اور آبروئیں محفوظ ہوئیں۔ ترس گئے تھے دنیا کے انسان جس قسم کی زندگی کو دیکھنے کے لیے، اس طرح کی زندگی محمد رسول اللہ کے ذریعے انسانیت کو ملی۔ یہ ایک سچائی ہے، تاریخی حقیقت ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی اس کا انکار کرنے کی جرات کر سکے۔ بڑے پر اعتماد انداز سے، باوقار انداز سے کئی سو سال تک مسلمانوں کا یہ قافلہ نوبہار دنیا میں آگے بڑھا، اور بڑی اس کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ایک ترقیاں، ایک رونق، ایک بہار آئی، اور اخلاقی قدروں کے ساتھ دنیا کے مختلف شعبے زندگی کے شعبے اخلاقی قدروں کے ساتھ ری آرگنائز ہوئے۔ ورنہ اخلاقی قدریں واعظوں کے بعد میں رہ جاتی ہیں، بس مسجد کے یا کسی عبادت خانے کے منبر و محراب میں سنائی پڑتی ہیں۔ پریکٹیکل زندگی میں وہ اخلاقی قدریں جب تہذیبیں زوال پذیر ہوتی ہیں، اس وقت بالکل وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر ایک بہت ہی ایسا دور دنیا کی تاریخ میں آیا کہ خود ہم مسلمان اسلام کی روح سے اور اس کی حقیقت سے دور ہوتے چلے، رہ گئی یہ رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہے۔ ظاہری کچھ چیزوں پر بہت زور دیا جانے لگا، لیکن جو اسلام کی اصل روح اور اسپرٹ ہے، اسلام کی جو اصل حقیقت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک کہہ کر بیان کر دیا ہے کہ ہم نے دراصل انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر انصاف کا نظام پائیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح ہدایات اور کھلی ہوئی نشانیاں دے کر، اور ہم نے ان کے ساتھ المیزان بھی اتارا، ایک سلیقہ اتارا، ہر زندگی کے حصے کو ایک انتہائی متوازن طریقے پر اسٹیبلش کرنے کا ایک ہنر دیا، المیزان دیا ہم نے ان کو، تاکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا کے اندر انصاف قائم۔ لیکن ایک وقت آیا کہ پھر اس کے بعد مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے، اور وہ تمام خرابیاں جو دنیا کی قوموں کے اندر تھیں، جن خرابیوں کو دور کرنا ان مسلمانوں کا فرض تھا، وہ خود ان مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ وہی سستی، وہی کاہلی، وہی جمود، وہی تعطل، وہی فضول خرچیاں، وہی دکھاوے کی مسرفانہ طرز زندگی، وہی وقت کا غلط استعمال، وقت کا ضائع کرنا، وسائل کا غلط استعمال کرنا، صلاحیتوں کا غلط استعمال کرنا، صرف اپنی ذات مقصود بن گئی، اور باقی سوسائٹی کے لیے کیا اوبلیگیشنز ہیں، کیا حقوق ہیں سوسائٹی کے ہمارے اوپر، ہمارے کیا فرائض ہیں، عام مسلمانوں کی زندگی سے یہ شعور نکلتا چلا گیا۔ بڑی زبردست تبدیلی ہمارے اندر یہ آئی کہ ہم اپنے مقام کو بھول گئے، وہ مقام جس کو میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک عام مسلمان یہ محسوس کرتا تھا کہ دنیا کی تبدیلی میں کچھ حصہ لگانا میرا فرض ہے، میرا مقصد زندگی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ ضرور دنیا میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے تمدن کی ترقی میں۔ جب یہ حالت ہو گئی تو اللہ کے انصاف کا تقاضا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو سسپینڈ کیا جائے اس مقام قیادت سے۔ میں لفظ ڈسمس نہیں بول رہا ہوں، میں لفظ سسپینشن بول رہا ہوں۔ اشارات ہیں قرآن و حدیث کے جس کی وجہ سے میں یہ لفظ بول رہا ہوں، اور اس وقت دور جدید کی تاریخ بھی کچھ اشارات لے کر آ رہی ہے، اس لیے میں سسپینشن کا لفظ بول رہا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بے لاگ منصفانہ قانون ہے۔ اللہ کی رشتہ داری کسی قوم سے نہیں ہے، اللہ کی رشتہ داری کچھ سسٹم سے، قانون سے، کردار سے۔ چنانچہ مسلمانوں کو عالمی قیادت کے اس منصب سے، انسانیت کی خدمت کے اس بلند منصب سے معزول کیا گیا۔ اب خلا تو نہیں باقی رہ سکتا تھا۔ میں تبدیلیوں کی تاریخ بتاتے بتاتے آخری تبدیلی تک آیا ہوں۔ ایک اور تبدیلی دنیا کی تمدن کی تاریخ میں آئی جب یورپ نے کمانڈ سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت اور ایک اصول ہے
کہ دنیا کی تمام قوموں کو باری باری اللہ تعالیٰ دنیا کی قیادت کا اور خدمت کا موقع دیتے ہیں. کسی قوم کو یہ شکایت کا موقع اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتے کہ وہ قوم یہ کہے کہ آپ نے ہم کو موقع نہیں دیا، ورنہ ہم اپنے وسائل اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے اور غریبوں کی اور مجبوروں کی خدمت کر کے دکھاتے. اب باری بچی تھی یورپ کی. انسانی تاریخ میں یورپ کو کبھی بھی قیادت کا موقع نہیں ملا تھا. جب مسلمان اس منصب سے ہٹائے گئے تو اس وقت یورپ کی باری آ گئی اور یورپ نے کمانڈ سنبھالی تھی. ابھی تبدیلی دنیا کی قیادت میں آئی اور دنیا کے ماحول میں تب آئی. جو کچھ بھی دنیا میں ہوا یورپ کے ذریعے سے، بہت مختصر لفظوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہوں گا کہ امت مسلمہ کی قیادت کے دور میں جب واقعی مسلمان تھے تو زندگی دل کے ارد گرد گھوم رہی تھی. میں بہت ادب سے چاہوں گا کہ اس جملے پر بہت غور کریں. دل کے ارد گرد زندگی گھومتی تھی، اخلاق کے ارد گرد زندگی گھومتی تھی. کوئی قدم اٹھانے سے پہلے انسان یہ سوچتا تھا کہ اس سے میرا دل گندا ہوگا یا صاف ہوگا، یہ اخلاقی طور پر درست ہے کہ نہیں. کوئی کاروباری ڈیل کرتے وقت، ادھار لیتے دیتے وقت، کسی پر نظر ڈالتے وقت، نظر جھکاتے وقت، کوئی بات منہ سے بولتے وقت، شادی بیاہ کرتے وقت، کوئی فنکشن کرتے وقت، ہر وقت انسان کا ایک احساس ہو گیا تھا. آخرت نظروں کے سامنے رہتی تھی اور اس آخرت کے نظروں کے سامنے رہنے کی وجہ سے انسانوں کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ انسان ہر قدم پر یہ غور کرتے تھے کہ میرے دل پر اس بات کا، اس بول کا، اس لفظ کا یا اس قدم کا، اس ایکشن کا کیا اثر پڑے گا. یورپ میں جب کمان سنبھالی تو دل ٹوٹلی اگنور ہو گیا، بالکل اگنور ہو گیا دل. یورپ نے قیادت سنبھالنے کے بعد جو دنیا کو تہذیب دی، وہ دنیا کی تہذیب پیٹ اور سیکس کے ارد گرد گھومنے لگی. اب دنیا کے انسانوں کے ذہن و دماغ پر پیٹ اور سیکس کا مسئلہ جس پوری طرح حاوی ہے. مجھے اپنے محدود مطالعے کی روشنی میں یہ کہتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ دنیا کی تاریخ میں یہ دو مسئلے کبھی بھی اس طرح انسانی ذہنوں پر حاوی نہیں ہوتے. عجیب و غریب صورتحال بن گئی معاشرے کی. اب صرف جو کمرشل انٹرسٹ ہے، اب صرف جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے وہ ہر شخص کا موٹیویٹر بن گیا. آلموسٹ تقریباً ہر شخص جو موٹیویٹ ہوتا ہے وہ اپنے مادی منافع کے تحت ہوتا ہے. فرد اور جماعت کے درمیان حقوق اور فرائض کے توازن بگڑ گیا. جب تک دو رشتے استوار نہیں ہوں گے، ایک فرد اور جماعت، ایک انڈیویجول، ایک سوسائٹی، اور ایک اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت، یہ دو بنیادی وہ رشتے ہیں، وہ کمبینیشنز ہیں کہ اگر یہ دونوں کے رشتے نہیں استوار ہوں گے علمی بنیادوں پر، تہذیبی بنیادوں پر، مثبت بنیادوں پر، بلند مقاصد کو حاصل کرنے کی بنیادوں پر، کبھی بھی معاشرے کے اندر پاکیزہ قدریں فروغ نہیں پا سکتی. کبھی پاکیزہ قدریں فروغ نہیں، گور کھسوٹ ہوگا، ایکسپلائٹیشن ہوگا. اب تو یہ حالت ہے. ایجوکیشن جیسا مقدس شعبہ انڈسٹری بن گئی، خالص کاروبار بن گیا. کھیل کود جو دراصل انسانوں کی جسمانی ورزش کا ایک سبب تھے، وہ بھی انڈسٹری بن گئی. صحافت بھی انڈسٹری بن گئی. آئے دن اسکینڈلز اور اسکینڈ سے پوری دنیا کے لوگ فٹ اپ ہیں. عجیب کیفیت ہے. دنیا کے ہر اخبار میں زیادہ تر خبریں اسکینڈز کی ہوتی ہیں، اسکینڈلز کی ہوتی ہیں. یہ اسکینڈز کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ اسکینڈز بے پڑھے لکھے لوگ نہیں کر رہے. اب تو اتنے ہزار کروڑ کے اسکینڈز ہوتے ہیں کہ شاید کسی کے لیے ان کو فگرز میں لکھنا بھی آسان نہ ہوتا. اگر کسی کو کہا جائے کہ لکھو کہ 85,000 کروڑ، تو ایک آدھ زیرو کی غلطی کوئی نہ کوئی ضرور کرے گا، چاہے میتھمیٹک کا پروفیسر کیوں نہ. اگر آپ اخبار میں خبر بھیجیے کہ 200 کروڑ کا غبن ہے، تو اخبار والے خبر چھاپنے میں تیار نہیں ہوتے. یار یہ بھی کوئی خبر ہے؟ ایک چوڑی چرا لی ہے، ایک بندہ چرا لیا، یہ بھی کوئی خبر ہے؟ ہمارے اخبار میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے پاس تو خبر آئی ہے دلی سے، اتنے لاکھ کروڑ، اتنے لاکھ ہزار کروڑ. یا خدا، میں تو الفاظ میں بول بھی نہیں پا رہا ہوں، لکھنا تو تم کے پاس ہے. یہ کون لوگ کر رہے ہیں اسکینڈز؟ یہ بے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں.
ہائیلی کوالیفائڈ لوگ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے ان کے بعد ڈگریاں ہیں، وہ اسکیمز کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہ دنیا میں؟ ایک بچی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ایک ماں باپ شریف بنانے کے اپنی بچی کو اگر پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں تو جب تک شام کو صحیح سالم بچی گھر محفوظ نہیں ہو جاتی ماں کو چین نہیں آتا۔ آپس میں زبردست مسٹرسٹ ہے، دو سگے بھائی ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کا اعتماد نہیں کرتے جس طرح کے پہلے دو اجنبی پڑوسی کیا کرتے تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں تبدیلیوں کا جو ادوار گنا رہا ہوں کہ اب اس دور میں کون سی تبدیلی ہے جو پچھلے 200-300 سال سے پوری دنیا جس کے زیر سایہ جی رہی ہے؟ کیا صورتحال ہے دنیا میں؟ فیملی سسٹم برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں لوگ شادی کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ اس وقت وہاں چرچ کے لوگوں کو ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے سڑک پر ہولڈنگز لگانے پڑ رہے ہیں میرج کے لیے لوگوں کو ابھارنے پر، اور چونکہ میرج نہیں ہوتی تو چرچ کی آمدنی کم ہو رہی۔ اور میرج کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے میرج نہیں ہوتی کہ امریکن لا کے مطابق اگر میرج کے بعد ڈیورس ہوگا تو ڈیورس کے بعد جو بیوی کو 50% شوہر کی پراپرٹی مل جائے گی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں بہت سی عورتیں بیٹھی کہیں سن کر یہ کاروبار یہاں شروع کر دیں۔ ایک زبردست انڈسٹری وہاں میرج کی شروع ہوئی ہے کہ عورتیں شادی کرتی ہیں 2-3 مہینے کے بعد جھگڑ کر ڈیورس لے لیتی ہیں، اور ڈیورس لینے کے بعد 50% پراپرٹی شوہر کی اس بیوی کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرے شوہر کی سے شادی کرتی ہے، دوسرے آدمی سے، 2-3 مہینے کے بعد اس کی بھی بری گند بن گئی ہے بیچارے، اور پھر اس کے بعد اس کی بھی 50% پراپرٹی اس کے پاس ہو جاتی ہے۔ اس وقت امریکن بینکس جو ہیں وہ ان عورتوں کے پاس جا کر اپنے نمائندے مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، انویسٹ کیجئے، ہم بینکرپٹ ہو رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہے؟ یہ کیا دیا ہے یورپ نے دنیا کو؟ یہ تصویر کا یہ رخ اگر ہماری دانشگاہوں میں، اگر ہمارے اکیڈمک انسٹیٹیوٹس میں، اگر ہمارے انٹلیکچوئلس کے درمیان گفتگو اور بحث کا موضوع نہیں بنے گا تو کیا کسانوں اور مزدوروں کے درمیان بنے گا؟ کون لوگ تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ یورپ نے ہم کو کیا دیا ہے، یورپ نے ہم سے کیا لے لیا، یورپ نے ہم سے کیا چھین لیا؟ اس مغربی تہذیب جس کی چمکتی ہوئی چمک دمک کو دیکھ کر ہمارے بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں مسحور ہو رہے ہیں۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو سمجھ دے ان کو، وہ کس تہذیب کو چھوڑ کر کون سی تہذیب اختیار کر رہے ہیں۔ میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے کسی قوم کے چمکتے ہوئے نوجوان بچے اور بچی کا دل دکھاؤں۔ دل دکھانے کے لیے کچھ اور لوگ بہت کافی ہیں، لیکن میرا اپنا فرض ہے کہ میں اپنے نوجوان جگر کے ٹکڑوں اور قوم اور ملک کے مستقبل بننے والے ان بچوں کو سمجھاؤں کہ تم کس تہذیب کو چھوڑ کر کون سی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ لکھنؤ میں آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے ایک جرمن نو مسلم لیڈی آئیں ایک جماعت کے ساتھ۔ وہ جرمنی کی فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے پروڈیوسر کی بیٹی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے مطالعہ کرنے اور قبول کرنے کا موقع دیا، اور وہ اس اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے یہاں اس ملک میں اس نے سوچا کہ ہم کچھ وقت گزاریں۔ لکھنؤ میں تقریباً 11 دن ان کے گزرے، پورے شہر میں ہم لوگوں نے لیڈیز کے پروگرامز کیے، بہت بڑی تعداد میں لیڈیز ہر جگہ آئیں، اور بعد میں آخری دن پورے شہر کا ایک مرکزی بہت بڑا پروگرام کیا۔ کئی ہزار کالج کی اسٹوڈنٹس، لڑکیاں اور استانیہ، معلمات اور ہماری پڑھی لکھی طبقے کی خواتین آئیں۔ جس وقت وہ ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھی آڈینس کو، تو اس نے جو کچھ سامنے بیٹھی ہوئی خواتین کو دیکھا تو اس نے مجھے ایک سلپ بھیجی، ایک میسج بھیجا، جس میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ کین آئی میک سم پلین ٹاکنگ ٹو دس آڈینس پلیز، کیا میں صاف اپنے دل کی کچھ بات کر سکتی ہوں؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ اللہ آپ سے آپ متوجہ ہوئیے، اللہ کی طرف دعا کیجیے، جو آپ کے دل میں آیا آپ کہیں۔ اس بندی نے عجیب و غریب بات کہی، اس وقت مجھے یاد آ گیا، میں کہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔
اس نے ان مجمع سے خواتین سے کہا کہ ہم یورپینس لوگ آپ جانتے ہیں کہ کتوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور کتوں کو پالتے ہیں، اور شاید آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ کتوں کو کچھ بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ جن بیماریوں کے بعد وہ کتے فریش کھانا نہیں پسند کرتے. جب تک کھانا سڑ نہیں جاتا، جب تک کھانا خراب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ کھانے کو منہ میں لیتے ہی نہیں. ایک بیماری ہے جو ہمارے یہاں بعض کتوں کو ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ میری بہنوں، میری فرینڈس، میری سہیلیوں، مجھے معاف کرنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کو وہ بیماری لگ گئی ہے. ہم جس تہذیب کو وامٹ کر رہے ہیں، ہم جس تہذیب کو چھوڑ رہے ہیں، اب تم لوگ اس تہذیب کو چاٹنا شروع کرنا چاہتے ہو. یورپ نے خاندانوں کو توڑ دیا. سویڈن کے لیٹسٹ فگرز بتا رہے ہیں آلموسٹ 87 بچے وہاں پر اس وقت ناجائز پیدا ہوئے، جن کے اسکول کے فارم میں وہ لکھ ہی نہیں سکتے کہ میرا باپ کون ہے. They don't know who fathered them. پورے میرج کا جو پورا سسٹم ہے وہ ٹوٹا چلا جا رہا ہے. دواؤں کی انڈسٹری، کیا آپ یقین کریں گے، سب سے زیادہ پروفیٹیبل انڈسٹری پوری دنیا میں اس وقت، ایون جو ویپنس سے بھی زیادہ جو انڈسٹری اس وقت پروفیٹیبل ہے وہ دواؤں کی انڈسٹری. دوائیں بنائی جا رہی ہیں جان بوجھ کر بیماریوں کو پیدا کرنے والی، اور ان کو پوری دنیا میں مارکیٹ کیا جا رہا ہے. وہ دوائیں جو امریکہ یورپ میں بین ہیں، ان دواؤں کو پوری دنیا کے اندر مارکیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان دواؤں کی زبردست پبلسٹی کی جا رہی ہے. کھیل کے میدانوں میں، اسٹیڈیمز میں، ٹی وی کے ایڈز کے ذریعے سے نہ جانے کہاں کہاں ان کا پبلسٹی کی جا رہی ہے. یعنی عجیب غریب قسم کی تہذیب ہے یہ، جس میں ایک ہی رب ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے، اور وہ ہے پیسہ. پیسہ کسی طرح ملے، چاہے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر. یہ اس وقت کا ماحول ہے جو بنا ہوا ہے. ایک عام انسان کاروبار کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا بغیر انٹرسٹ کے انوالومنٹ کے. اور عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی، کہ یہ انٹرسٹ بیسڈ اکنامی، انٹرسٹ بیسڈ اکنامک ٹرانزیکشنز کتنی بڑی وجہ ہے مہنگائی کے بڑھنے کی. میں تو قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، اکیڈمیکلی پروف کرنے کو تیار ہوں، یہ بینک میرے اور آپ کے پیسوں میں سے 10 کروڑ روپے اس انڈسٹریز کو دیتا ہے کہ تم بزنس کرو. یہ 10 کروڑ روپے انویسٹ کرتا ہے، کوئی چیز پروڈیوس کرتا ہے، کوئی چیز مینوفیکچر کرتا ہے. اس کے بعد یہ بینک کو انٹرسٹ واپس کرتا ہے 15% کے لحاظ سے. مثلاً آپ سمجھ لیجئے، اب یہ جو جتنی رقم واپس کرے گا، یہ چاہے 1 کروڑ روپے اگر واپس کرتا ہے، 85 لاکھ روپے اگر واپس کرتا ہے، تو یہ 85 لاکھ روپے جو اس انڈسٹریلسٹ نے بینک کو واپس کیے ہیں، یہ کہاں سے لے گا وہ؟ کیا وہ اپنے پروفٹ میں سے نکالے گا؟ بالکل نہیں. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دے گا، اور وہ قیمت جو بازار میں وہ اپنے مال کی لائے گا، وہ قیمت بڑھا کر ہم سے اور آپ سے وہ قیمت وصول کر کے بینک کو اپنا انٹرسٹ ادا کرے گا. آپ غور تو کریں ذرا، کس بری طریقے سے عام انسان کو لوٹا جا رہا ہے اس بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے. کیا ہو رہا ہے؟ عوام کے پیسے جاتے ہیں، عوام کے پیسے سے یہ بگ انڈسٹریز کاروبار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو جب بینک کو ریفنڈ کرتے ہیں تو دوبارہ قیمت کو بڑھا کر پھر میری اور آپ کی جیب سے نکالتے ہیں، اور ہم پھر اس کے بعد بڑی قیمت میں اسی مال کو خریدتے ہیں جو ہمارے پیسے سے بنا تھا. مسلسل مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ اتنی سمپل بات ہے کہ شاید 10ویں کلاس کے اکنامک کے اسٹوڈنٹ کو بھی معلوم ہونی چاہیے، لیکن اللہ جانے کیا معلومیت ہے، کیا احساس کمتری ہے، کیا انفیریٹی کمپلیکس ہے. آج تک میں کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں انٹرسٹ بیسڈ اکنامی کے خلاف اس کے بارے میں کوئی اکیڈمک لیکچر سننے کو میرے کان طرف ہے. کب تک یہ موضوعات صرف مدرسوں میں بیان ہوں گے؟ کب تک یہ موضوعات صرف مسجد کے ملا بیان کرتے رہیں گے؟ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ یونو کے ایڈریس کے بعد میں نے ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر سے ڈائریکٹ بات کی جو وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے یہی سمپل ہے بات اس کے سامنے رکھی. آپ میرے ایک سمپل سوال کا جواب دو، اگر انٹرسٹ بیسڈ اکنامی دنیا سے ختم نہیں ہوگی تو کین یو چیک دا انفلیشن؟ کیا آپ انفلیشن کو روک سکتے ہیں؟ اور انفلیشن کو روکے بغیر کیا مہنگائی دنیا میں بڑھ سکتی ہے؟ اور یہ انٹرسٹ بیسڈ اکنامی کی لازمی نتیجہ ہے کہ دنیا کے عام انسان غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور چند لوگ مالدار سے مالدار ہوتے چلے جائیں گے. پوری دنیا تنگ آ چکی ہے، اور اب میں آ رہا ہوں
چیلنجنگ جو آف دا چینجنگ ورلڈ کی طرف آخری بالکل حصہ ہے میری گفتگو کا. بہت سی چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں, نظر انداز کی ہے کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا, لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ مغربی تہذیب نے پوری دنیا کو کس جہنم میں مبتلا کر دیا ہے. شاید اس کا تھوڑا سا احساس یہاں بیٹھے ہوئے اس آگسٹ آڈینس کو ہو گیا, ورنہ بہت سے پہلو ہیں. جو پولیٹکس چل رہی ہے جس طرح کی, جو جوڈیشل سسٹم جس طرح کا چل رہا ہے, جس طرح کا لا اینڈ آرڈر سسٹم چل رہا ہے, جس طرح کی میڈیکل سروسز جیسا ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ انسانیت کی خدمت کا جو پروفیشن تھا وہ کس طرح اس کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے. خبروں کو کس طرح سینسٹائز کیا جا رہا ہے, کس طرح خبروں کو سنسنی خیز بنایا جا رہا ہے. کیا صورت حال ہے. یہ سارا کا سارا یورپ کی دین ہے. ایک خاص مزاج ہے یورپ کا. یورپ میں تو باپ اپنے بیٹے سے بل چارج کرتا ہے, ماں اپنے بیٹے سے بل چارج کرتی ہے, بیٹا اپنی ماں سے بل چارج کرتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک میٹنگ ہو رہی تھی ہیوسٹن میں اور وہاں تھوڑی دیر ہو گئی تو بیٹے نے ماں کے سامنے بل رکھ دیا کہ میں 20 منٹس لیٹ ہوا ہوں آپ کی وجہ سے, یو ہیو ٹو پے $20. بیٹا ماں سے 10-15 منٹ کی بات چیت کا بل چارج کر رہا ہے. سڑکوں پر کھڑے ہوئے لوگ گھومنے جاتے ہیں تو پارک کیوں دیکھتے ہیں, سڑکوں پر کھڑے ہوئے بوڑھوں کو کیوں نہیں دیکھتے, سڑکوں پر کھڑے ہوئے بوڑھی عورتوں کو کیوں نہیں دیکھتے. دو طرح کے لوگ آپ کو امریکہ اور یورپ میں کھڑے ہوئے ملیں گے. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بیگرس ہوں گے, وہ لائسنس ان کے پاس ہوتا ہے, وہ کارڈ ہولڈرس ہوتے ہیں, وہ ایک پلے کارڈ لیے ہوئے ہوتے ہیں, کین یو ہیلپ می پلیز, کین یو پلیز ڈونیٹ می £50, یہ سب لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہوتا, وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. میں جب پہلی دوسری بار گیا میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں کھڑے, تو وہ لوگوں نے بتایا کہ مولانا آپ کا آبزرویشن بہت اچھا ہے, میں آپ کو بتاتے ہیں, آئیے گاڑی پارک کرتے ہیں, پھر آپ کے بعد آپ کو خود لے کے چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نوجوان لڑکوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو 60 کراس کر دینے کے بعد گھر سے نکالا اور یہ اولڈ سینٹر میں چلے گئے. اب یہ اولڈ سینٹر میں سال بھر سے ہیں, 2 سال میں ہیں, لیکن یہ کمپنی کو ترستے ہیں, کوئی 5 منٹ اس سے بات کرنے کو نہیں آتا, اس لیے باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں سڑک پر, ڈیوائڈرز پر, ٹریفک سگنلز کے پاس, اور یہ پیسہ نہیں مانگتے. یہ ان کو تو اولڈ سینٹر کھلا پلا رہا ہے, لیکن یہ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ شاید کوئی شریف آدمی مل جائے, 5 منٹ اس سے ہائی ہیلو کر لے, صرف 5 منٹ بات کر لے. اب میں آخری حصے پر آتا ہوں. آپ یقین مانیں, ہم اور آپ تو شاید میں تھوڑی سی کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں, ہم بہت احساس کمتری میں مبتلا ہیں, اور ابھی ہم قافلے کے بہت پیچھے چل رہے ہیں, اور ابھی ہمارے بہت بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ اور نوجوان اس مغربی تہذیب سے بہت زیادہ مغلوب اور متاثر ہیں. لیکن جہاں سے یہ مغربی تہذیب چلی تھی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مغربی تہذیب کے ان ملکوں کے رہنے والے اکثر خواص اور عوام اب اس وقت خود ایک بدلاؤ کے لیے بیچیں ہیں. وہ خود فیڈ اپ ہو چکے ہیں, وہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے جو ہمارے یہاں ہے. نوم چومسکی نے جو اپنے رائٹ اپ میں لکھا ہے, یہاں تک اس نے لکھ دیا ہے کہ ورلڈ کے اسپرچول لیڈر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں they should come forward and produce and please give us some formula to bring some changes in the world. کوفی عنان نے یو کے اس سیشن میں جس میں مجھے شرکت کا موقع ملا تھا, کوفی عنان نے اس کے اناگورل ایڈریس میں کہا تھا کہ میں صاف ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ the political leadership has miserably failed in solving the human problems. آپ کو شاید آپ نے یقیناً فالو کیا ہوگا, سن 2011 اور 2012 میں امریکہ اور یورپ میں ایک زبردست تحریک چلی تھی جس میں انہوں نے اکنامک سسٹمز کے خلاف وہاں کے لوگ نکل کھڑے ہوئے تھے. اس وقت وہاں ہوملیس لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس لیے کہ مکان انہوں نے لیے تھے بینک کے ذریعے لون لے کر, مورگیج کرا کر. اب وہ لون ریپے نہیں کر سکے تو بینک نے مکان سیز کر لیا اور ان کو گھروں سے نکال دیا. اب اس وقت ٹینٹ میں رہنے والے لوگوں کی تعداد کئی لاکھ سے اوپر ہو گئی ہے امریکہ میں, ایون اسرائیل میں, تل ابیب میں, جس میں دنیا میں کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا. میں نے 2012 کے دسمبر میں اسرائیل کی جو سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے اس کی نیوز میں خود پڑھا تھا, اور الفرقان میں میں نے لکھا بھی تھا اپنے ایڈیٹوریل میں کہ 1 لاکھ ٹینٹ لگائے گئے ہیں تل ابیب میں ہوملیس لوگوں کے رہنے کے لیے. یہ تہذیب اب دم توڑ رہی ہے اور لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں. لوگ اس
چینج چاہتے ہیں. خود ہمارے ملک میں آپ دیکھو کیا صورتحال ہے. ایک لڑکی بس میں اس کی عزت لوٹی گئی. عزتیں تو روزانہ سینکڑوں کی لوٹی جا رہی ہیں, لیکن اس ایک لڑکی کے کیس کی پوری ملک میں زیادہ شہرت ہو گئی. بڑی دردناک طریقے سے, بربرک طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کیا گیا. ملک چیخ اٹھا. ماہرین قانون, سوشل جسٹس پر لکھنے والے لوگ, ہمارے پروفیشنل, لا کمیشن کے ریٹائرڈ چیئرمین, ممبرس آف پارلیمنٹ, کتنے صحافیوں نے, کتنے اوپینین میکرز نے کھل کر لکھا. کتنے لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھائی اب تو ریپ کی سزا وہ ہونی چاہیے جو اسلام دیتا ہے. کھل کر لوگوں نے کہا, اس پر ایڈیٹوریلز لوگوں نے لکھے. جب اس پر کسی نے حملہ مچایا کہ اسلام کیسے سیکولر ملک میں بات آ رہی ہے, تو یہاں پر بھی ان نان مسلم رائٹرز نے لکھا کہ عجیب تنگ نظر لوگ ہیں یہ. ہم اس ملک کے اندر جس طرح لڑکیوں اور عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے, اگر ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, کہ جب تک جو بھی ریپ کرے اس کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے, تو اس پر یہ کہاں کوئی الزام دیا جاتا ہے کہ یہ اسلامک پنشمنٹ ہے. اگر اسلام میں کوئی بات اچھی ہے تو ہم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اروندھتی رائے نے اس موضوع پر پریس کانفرنس کی. ملک اور عوام اور پوری دنیا, آپ یقین کریں, میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, روز محشر گواہی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے باشعور لوگ تیزی کے ساتھ ایک بدلاؤ چاہتے ہیں, ایک تبدیلی چاہتے ہیں. اور کیا اس میں کوئی شک ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ وہ تبدیلی صرف اس وقت آ سکتی ہے جب ایک بار پھر اللہ کی کتاب ہدایت قرآن مجید اور رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سولوشنز کو یہ دنیا قبول کرے. اس دنیا کا ہم پر حق ہے, ہم جس کانٹیننٹ میں رہتے ہیں اس کا ہم پر حق ہے, انسانی برادری کا ہم پر حق ہے, پوری انسانی برادری کا ہم پر حق ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بہت محبت کے ساتھ اور علمی بصیرت کے ساتھ لوگوں کے سامنے حل رکھیں. اس یورپین تہذیب نے ہمارے نوجوانوں کو ڈرگس کا عادی بنا دیا. انا للہ, میں شرم سے گڑ جاتا ہوں جب میں اس وادی کشمیر کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے بارے میں یہ خبر وحشت اثر سنتا ہوں کہ یہاں بھی ڈرگس کی بلا پہنچ گئی. کیا جوڑ ہے اس حسین وادی کے نوجوانوں کا, ان کی خوبصورت جوانیوں کا اس ڈرگس جیسی بلا سے. پہلے یہ تہذیب اسٹریس دیتی ہے, پہلے یہ تہذیب روحانی سکون سے محروم کرتی ہے, پہلے یہ تہذیب پیس انسائٹ سے محروم کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ تہذیب اس کا حل دیتی ہے ڈرگس دے کر. یہ سب انڈسٹری ہے. اسٹریس کا کریٹ کرنا یہ بھی انڈسٹری ہے. اینڈ یو بلیو اٹ, اسٹریس کریٹ کیا جاتا ہے موبائل کے رنگ ٹون سے, اسٹریس کریٹ کیا جاتا ہے ٹی وی کے موونگ پکچرز کے ذریعے سے. یہ زبردست انڈسٹری ہے. میرے حضرت شیخ مرشد حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے اس پر زبردست ریسرچ کیا ہے کہ موبائل کے رنگ ٹونز کے اندر بیہائنڈ دا سین کیا میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں, اور ان کنویجز کے ذریعے سے ذہنی سکون کس طرح درہم برہم ہوتا ہے, کیا ہو رہا ہے. پہلے اسٹریس پیدا کیا جاتا ہے نوجوانوں کے اندر, اور پھر ان نوجوانوں کو اسٹریس سے نکالنے کے لیے ڈرگس کا عادی بنایا جاتا ہے. دنیا, سچ کہتا ہوں, دنیا پریشان ہے, دنیا بے چین اور پریشان ہے. میں ایسے نہ جانے کتنے ای میلز روزانہ آتے ہیں, نہ جانے کہاں سے لوگ. اب تو صورتحال یہ کہ اس وقت دنیا کے ورلڈ بینکس جو ہیں, بڑے بڑے بینکس, وہ اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنینسنگ سسٹم کی طرف آ رہے ہیں, اور یہ بات دنیا کے ماہرین معاشیات تسلیم کر چکے کہ جو اسلامک سسٹم ہے مشارکہ کا, مرابحہ کا, صرف وہ سسٹم جو ہے جو پارٹنرشپ بیسڈ ہے, جس میں پروفٹ اینڈ لاس دونوں میں شرکت ہوتی ہے, صرف وہ جو سسٹم ہے ٹرانزیکشن کا, بزنس کا, اکنامی کا, صرف وہ فلرش کر سکتا ہے. پوری دنیا اس وقت بے چین ہے. اب آپ خود غور کریں آپ, کیا یہ پرائم ٹائم نہیں ہے اس تبدیلی کا پیغام لے کر دنیا کے سامنے کھڑے ہو جانے کا؟ یہ جو موقع آتے ہیں دنیا کے اندر بدلاؤ کی خواہش کے, یہ بڑے قیمتی موقع ہوتے ہیں.
کیا جانا چاہیے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس وقت ہوئے ہیں جب سماج کے اندر تبدیلی کی ایک زبردست کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق صاف فرمایا کہ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے سے ہجرت کرا کے مدینے تب بھیجا جب مدینہ منورہ کا اندر کا معاشرہ 18 سال کی سول وار میں لڑتے لڑتے تھک چکا تھا. 18 سال کسی شہر میں خانہ جنگی ہوتی رہے. آپ غور کریں کیا حل ہوا ہوگا وہاں کی اکنامی کا, کیا حل ہوا ہوگا وہاں کے امن کا. 8 دن کی جنگ بھی توڑ دیتی ہے. 18 سال کی خانہ جنگی. تو مدینہ بالکل تیار تھا کسی ایسے فارمولے کو قبول کرنے کے لیے جس سے کسی طرح اس کے اندر کی جنگ ختم تھی. اللہ نے اپنی پلاننگ کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کو اس وقت بھیجا جب مدینہ کی فضا کسی چیز کے فارمولے کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی. چنانچہ محمد رسول اللہ نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے ایک میٹنگ بنائی سب لیڈرز کی, جتنے ٹرائبس تھے ان کے لیڈرز کی, جتنے یہودیوں کے قبیلے تھے ان سب کے لیڈرز کی ایک میٹنگ بنائی. اور اس میں آپ نے صرف ایک ہی بات شروع میں کہی. آپ نے کہا کہ میں نے اس وقت آپ لوگوں کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ بظاہر قدرت نے میرے لیے یہاں کا قیام مقدر کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر یہاں کے اندرونی امن کی خدمت میں کچھ کر سکوں تو آپ مجھے موقع دیں, بتائیں کس طرح ہم لوگ مدینہ کے اندر مل جل کر ایک اچھا پرامن معاشرہ قائم کریں. آپ کی یہ بات سن کر سب سے پہلے ایک یہودی لیڈر کھڑا اور یہ قدرت کے عجیب فیصلے, اور اس نے کہا کہ محمد ہم لوگ بار بار آپس کے فارمولے طے کر چکے ہیں لیکن بار بار ناکام ہو چکے ہیں. تم باہر سے آئے ہو, ابھی تک ہم کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی بری بات ہم نے تمہارے بارے میں نہیں سنی. میں تجھے سجیسٹ کرتا ہوں کہ تم اگر ہمارے حکم بننا قبول کر لو تو ہم سب لوگ شاید راضی ہو جائیں, اور جب بھی ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو تمہارے پاس لے کر آ جائیں اور تم جو فیصلہ کرتے ہو ہم اس کو مان لیں. میری طرف سے یہ سجیشن ہے اور میں اپنے قبیلے کی طرف سے اعلان کرتا ہوں اگر یہ لوگ سب متفق ہو گئے اور تم مان گئے تو میں سب سے پہلے اس پر سائن کروں گا. اس کے بعد دوسرے لیڈرز کھڑے ہوئے, سب نے اس کو اوکے کیا اور پھر آپ نے اسی وقت ایک ٹریٹی لکھوانا شروع کی. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا پیسفل کو ایگزسٹنس کا معاہدہ تھا جو نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈکٹیٹ کروایا, جس میں 54 آرٹیکلز موجود ہیں. 54 دفعات پر مشتمل یہ معاہدہ تھا جو آپ نے اس وقت لکھوایا. جس طرح مدینہ منورہ کے اس ماحول کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا انسانیت کی خدمت کے بلند مقاصد کے لیے محمد الرسول اللہ نے, اسی طرح اس وقت کی جو دنیا کا بدلا ہوا ماحول ہے, میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سے اپیل کرتا ہوں, آپ نوجوانوں سے, بچوں اور بچیوں سے, بھائیوں اور بہنوں سے, اساتذہ, طلبہ اور طالبات سے کہ آپ اپنے اس وادی کے اندر, اس ریاست کے اندر اور آگے بڑھ کر نہ جانے کہاں کہاں اس دنیا کے اندر اس معاشرے کو ایک صالح تبدیلی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں بار بار یہ بات دہرا چکا ہوں, اللہ جانے میں سچ کہتا صحیح کہتا ہوں کہ نہیں, مجھے آپ کے اندر زیادہ پوٹینشیل نظر آتا ہے, زیادہ تڑپتا ہوا دل نظر آتا ہے, زیادہ جذبات نظر آتے ہیں, زیادہ امنگیں نظر آتی ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں, لیکن ایک بات مجھے کہنے کی ضرور اجازت دیجیے, باہر کے ماحول میں تبدیلی صرف وہ لا پائے گا جو پہلے اپنے اندر تبدیلی لے. جو اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا وہ باہر کے ماحول میں تبدیلی کبھی نہیں لا سکتا. پہلے مجھے اور آپ کو پہلے اپنے بارے میں فکر کرنی ہوگی. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں پلیز ہر شخص اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھے. ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے. ہم میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے اپنے اندر کچھ ریفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اپنے اندر کچھ امپروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کاش کہ دیانتداری کے ساتھ ہم انٹروسپیکشن کے عادی ہوں, سیلف انٹروسپیکشن. اپنے اندر جھانک کر دیکھیں. ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے تو ہم سب کو اپنے اندر کچھ کمزوریاں مل جائیں گی. کچھ کمزوریاں, کوئی پائے گا کہ میرے اندر غصہ ہے, کوئی پائے گا کہ میرے اندر وقت کا استعمال کم ہے, کوئی پائے گا کہ میرے اخلاق میں کچھ کمزوری ہے, کوئی پائے گا کہ میری عبادات میں کچھ کمزوری ہے, کوئی پائے گا کہ میرے
میں اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا، کوئی کچھ ویری سمپل، بہت آسان ہے. اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی عادت ڈالو عزیز نوجوانوں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جب بھی مجھے وادی میں آنا ہوتا ہے، یہاں کے علماء کرام، یہاں کے دانشور حضرات بہت محبت کے ساتھ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی یہاں فلاں خرابیاں ہیں، ذرا اس کی نشاندہی کر دیجیے. اللہ تعالیٰ یہ سب کو جزائے خیر دے. لیکن میری زبان لڑکھڑاتی ہے. میں عام طور پر اس طرح کی بات کرتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے. میں کیسے گمان کروں کہ یہ نوجوان محمد رسول اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کا سر سے جھک جاتا ہے. میں کیسے یقین کروں کہ یہ نوجوان بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے؟ میں کیسے میں یقین کروں کہ وہ بچیاں جن کے سامنے جب صحابیات کے نام آتے ہیں تو یہ اپنے سر کو آنچل سے ڈھک لیتی ہے؟ میں کیسے یقین کروں کہ یہ اپنے جسم فروشی، اپنے جسم کو کھلونا بننے دیتی ہے؟ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے.